بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو لوگ فقط فرض پڑھ لیتے ہیں، یعنی نماز کے فرض پڑھنے سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اگر بقیہ نماز نہ پڑھیں، سنتیں اور نوافل نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فقط فرض ہی پڑھ لیتے ہیں، سنتے نہیں پڑھتے۔ مثال کے طور پر جیسے جمعہ کی نماز ہے اور جمعہ کے 2 فرض پڑھ لیتے ہیں، بقیہ نماز نہیں پڑھتے، 2 فرض پڑھنے سے کہتے ہیں کہ ہمارا جمعہ ادا ہو گیا۔ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک احسن طریقے سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گا۔ اگر آپ خالی فقط فرض پڑھتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ پوری نماز ادا کیا کریں گے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں فقط فرض نہیں پڑھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم فجر کے فقط 2 فرض پڑھ لیں، سنتے چھوڑ دیں۔ اگر ہم سنتے چھوڑ دیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، یعنی ہم جرم دار ہوں گے اور خدا کی بارگاہ میں ہمیں معافی مانگنا ہوگی۔ ہم سنتے قضا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ظہر کی نماز ہے، اگر ہم نے ظہر کی سنتیں چھوڑ دی، فقط ہم نے فرض پڑھ لیے اور سنتے جو ہیں اور نوافل جو ہیں اگر ہم نے چھوڑ دیے تو ہم گناہگار ہیں۔ اس چیز کا بھی ہمیں رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا اور رب کی بارگاہ میں توبہ طیب ہو کر اور مکمل نماز کرنی ہوگی۔ اور خالی فرض پڑھنے سے آپ کی نماز فرض تو ہو جائیں گے، آپ کو فرض پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ہم سنت مؤکدہ چھوڑ دیں گے تو ہم گناہگار ہیں اور ہمیں یہ رب کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا اور رب کی بارگاہ میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ مکمل نماز پڑھیں، سنت مؤکدہ بھی ادا کریں اور فرض بھی ادا کریں اور نوافل بھی ادا کریں۔ اور اسی طرح جو نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، آتے ہیں اور پہلی 4 سنتیں پڑھ لیتے ہیں، سنتیں پڑھنے کے بعد پھر جو ہے 2 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں کوئی پڑھ لیتے ہیں یا نہیں پڑھتے تو فقط 2 فرض پڑھنے سے جمعہ ہو جاتا ہے، تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ آپ جو ہے یہ سنتیں جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، آپ کو ادا کرنا ہوگی، وہ چاہے فرضوں سے پہلے والی سنتے ہیں اور چاہے فرض پڑھنے کے بعد جو 4 سنتے ہیں وہ آپ کو ہر صورت میں ادا کرنی ہوگی، قضا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جمعے کے 2 فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 سنتیں جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اسی طرح پھر 2 سنتے ہیں اور پھر 2 نوافل ہیں۔ اور ہمیں پوری نماز کرنی چاہیے، مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ اور عصر کی نماز کی طرف آتے ہیں، کیونکہ عصر کی جو سنتے ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ آپ خالی فرض بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو فرض کا ثواب ملے گا، اور سنتے اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ غیر مؤکدہ ہے۔ جو سنت مؤکدہ ہے وہ آپ ہر حال میں اور ہر صورت میں ہی ادا کریں گے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہیں اور اس کا رب کی بارگاہ میں آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور آپ سنت ادا کریں گے تو اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، ان سنتوں کی برکت سے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا کر دے گا اور ہماری پریشانیاں بھی دور کر دے گا، اور اسی سنتوں کی وجہ سے اللہ ہماری آخرت بھی سنوار سکتا ہے، آخرت خوبصورت کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز مکمل پڑھیں۔ ایسے مغرب کی صورت ہے، نماز ہے، تو اس صورت میں بھی ہم مکمل کریں اور 3 فرض پڑھیں، پھر 2 سنتیں 2 نفل پڑھیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز پہ آ جاتے ہیں تو عشاء کی نماز کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور پہلی جو 4 سنتے ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اگر پڑھ لیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد اگلا جو ہے یعنی 4 فرض ہیں، اور 4 فرض تو ہم نے پڑھنے ہی ہے، فرض ہے، اور 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر جو 2 سنت ہے وہ بھی ہم ادا کریں گے، اور سنتیں پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 نوافل ادا کریں گے، اور پھر ہم نے 3 وتر تو واجب ہیں، ہمیں وتر بھی ادا کرنے ہیں۔ اگر وتر ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور ہاں، اگر آپ 2 نوافل جو ہیں نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کو نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، اور امید ہے کہ یہ اہم مسئلہ تھا۔ جو لوگ فرض پڑھتے تھے وہ کوشش کریں گے کہ مکمل نماز کا اہتمام کریں گے۔ مکمل نماز پڑھنے سے دل کو راحت آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور دل کو ایک اطمینان ملتا ہے کہ ہم عبادت میں تھے، رب کی عبادت ہم نے کی ہے۔ تو ہم دلی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی
اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر عمل کرنے کی اور آقا کی سنتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔